انسان کی پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ اچھا انسان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اور برا انسان برے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اسلام میں اخلاق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکی سورتوں میں عقیدے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ زور اخلاق پر دیا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ایمان اور عقیدے کی تعلیم کے ساتھ سب سے زیادہ لوگوں کو اخلاق پر ابھارا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے، جو اللہ کا سچا رسول ہے، جب یہ بات انہیں معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر اس آدمی کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں تحقیق کرو، کیا واقعی وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ حضرت انیس قبیلہ غفار سے مکہ آئے اور انہوں نے تحقیق کی، واپس جا کر اپنے بھائی سے کہا رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، میں نے اس نبی کو دیکھا، میں نے اس نبی کو پایا، وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیا کرتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی، اس میں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ ہم اسلام سے پہلے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ناحق لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال ناحق کھایا کرتے تھے، پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، لیکن اس نبی نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، ظلم کرنے سے روکا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم دی۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو تعارف کرایا، اس میں بہت ساری باتوں کا تعلق اخلاق سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا۔ اسلام کے 5 ارکان غور کریں تو ان 5 ارکان کا اخلاق سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلا جو رکن ہے شہادتین، جسے ہم ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، اخلاق کے بغیر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، لوگوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں گویا کہ اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بقیہ 5 ارکان ہیں، ان تمام کا ایک اہم مقصد بھی اخلاق بتایا گیا۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، بد اخلاقی سے روکتی ہے۔ اگر نماز ہم پڑھیں، ہماری نماز ہم کو برائی سے نہ روکے، بے حیائی سے نہ روکے، نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر اچھے اخلاق نہ آئے تو یہ ہماری نماز حقیقت میں نماز نہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے ان کے مال کی زکوٰۃ وصول کیجیے۔ مقصد کیا ہے زکوٰۃ کا؟ تطہرہم بہا، اس زکوٰۃ کے ذریعے آپ ان کو پاک کیجیے، ان کا تزکیہ کیجیے، ان کے اخلاق کو بہتر بنائیے۔ وتزکیہم بہا۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے متعین مخصوص مہینے جو بھی حج کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ
کہ دوران حج بدزبانی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، وہاں سے اگر لوٹے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی کا سامان لے کر لوٹے، تقوی اپنے ساتھ لے کر لوٹے۔ تقوی کے بغیر آدمی اگر لوٹتا ہے تو گویا کہ اس کا حج مکمل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد بتایا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اچھے اخلاق آ جائیں، یہ ان عبادات کا اہم مقصد بتایا گیا۔ تو ساری عبادتوں کا اگر مقصد دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں۔ اللہ کے نبی نے اخلاق پر بہت زیادہ دوبارہ اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی ان المؤمن لیدرک بخلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے کام کرنے والے کے ثواب کو پا سکتا ہے۔ یہ دو بڑی اہم عبادتیں روزہ اور قیام اللیل، اور ان دونوں کا تعلق رمضان سے ہے۔ رمضان کی ان دو جو اہم عبادتیں، ان دو اہم عبادتوں کا اجر و ثواب ایک مومن اخلاق کے ذریعے پا سکتا ہے۔ اور اسی اخلاق کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے تو ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز ترازو میں وزنی نہیں ہوگی۔ اور اسی اخلاق کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے بلند مقام پا سکتا ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا سعید ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے بلند درجات میں ایک گھر کا ضامن ہوں، ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ اور سب سے بڑی فضیلت اچھے اخلاق کی اور اچھے اخلاق والے کی یہ آئی کہ قیامت میں جنت میں ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا۔ اللہ کے نبی نے نہ صرف اخلاق کی تعلیم دی بلکہ آپ نے اعلیٰ اخلاق کا عملی نمونہ پیش کیا۔ قرآن مجید میں اس کی گواہی دی انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن اخلاق کی تعلیم دی وہ سارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں موجود تھے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق سراپا قرآن تھے، آپ قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے، یہ نبی کے اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے کہ جو بھی آپ سے ملتا تو ایسے محسوس کرتا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا، میرے اسلام لانے کے بعد سے جب بھی اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا، ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت الا تبسم فی وجہی، جب بھی اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سامنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر پڑی تو اللہ کے نبی مجھے مسکرا کر ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا، اور آپ اپنے ایک صحابی کے ساتھ ہمیشہ مسکرا کر ملا کرتے تھے، یہ آپ کے اخلاق تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے کمانڈر تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک اہم لشکر کا انہیں کمانڈر بنایا، جس لشکر میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھنے
کہ اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے. جب وہ لشکر سے واپس لوٹے، جنگ سے واپس لوٹے، تو اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیا، من احب الناس الی، اے اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کہیں گے کہ تم ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ، میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں عورتوں کی بات نہیں کرتا ہوں، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کے محبوب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر. حضرت عمر بن عاص نے یہ سوچ کر کہ ممکن ہے دوسرا نام میرا ہو، تو کہا کہ ان کے بعد. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت عمر. پھر تیسرا انہوں نے سوال کیا کہ ان کے بعد کون؟ تو آپ نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح. صحیح بخاری کی روایت. حضرت عمر بن عاص کا نام ہی نہیں آیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا. ہر ایک سے ایسے ملتے سامنے والا یہ سمجھتا کہ آپ سب سے زیادہ مجھے چاہتے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے. یہ نبی کے اخلاق تھے. آدمی جب غلطی کرتا ہے تو ایسے موقع پر سب سے بڑا امتحان معلم کا اور پھر اصلاح کرنے والوں کا ہوتا ہے. آدمی کو جب کوئی بھی غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ڈانٹنا ڈپٹنا یہ انسان کی فطرت ہے. ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو اچھے اخلاق کی طرف آمادہ کر سکتے. اللہ کے نبی جب بھی کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے. نتیجے میں وہ شخص نہ صرف برائی کے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہمیشہ کے لیے اس غلطی سے باز پانے کے ساتھ ساتھ نبی کا گرویدہ ہو جاتا. ایسے بے شمار واقعات نبی کی سیرت میں بھی ملتے. حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، نئے اسلام میں داخل ہوئے. نماز کے لیے جب وہ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو کسی نے چھینک دیا. نماز ہی کی حالت میں انہوں نے چھینک کا جواب دیا. نماز میں چھینک کا جواب نہیں دینا، انہوں نے چھینک کا جواب دیا، ان کو معلوم نہیں تھا. تو صحابہ کرام ان کو خاموش کرنے کے لیے اپنے رانوں پر باندھے لگے، آواز کرنے لگے تاکہ وہ خاموش ہو جائے. ان کو اور بھی غصہ آ گیا. انہوں نے نماز ہی کی حالت میں صحابہ کرام کو ڈانٹنا شروع کر دیا. دل ہی دل میں ان کو پشیمانی بھی ہو رہی تھی، شرمندہ بھی ہو رہے تھے کہ معلوم نہیں نبی میرے ساتھ کیا معاملہ کرے. نماز ختم ہونے کے بعد اللہ نبی حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اللہ کے نبی نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں انہیں تعلیم دی اور فرمایا کہ دیکھو یہ نماز ہے، نماز میں اس طرح کی حرکتیں درست نہیں، اس میں تو قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور تسبیح ہونی چاہیے. اس انداز میں اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا. حضرت معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیم ہوگی. میں نے نہ تو آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا معلم دیکھا. یہ نبی کی تعلیم کا اثر تھا. آپ نہ صرف اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ بھی آپ کا یہی سلوک. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھ کر آپ کے پاس آیا. آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی. تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر نبی کو گستاخی کے ساتھ بیدار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی کے ساتھ اس نے بیدار کیا اور پوچھا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا، کیونکہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. اللہ کے نبی نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا کہ اللہ میری حفاظت فرمائے گا. یہ سننا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ نے وہی تلوار اپنے ہاتھ میں لی تو وہ منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کون صحیح رہا. اے نبی، اے اللہ کے نبی، تم میرے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تلوار لے کر بہتر انسان بنو. اللہ کے نبی نے اسے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کا رسول ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا. البتہ میں آپ کے خلاف کبھی جنگ نہیں کروں گا اور آپ کے خلاف لڑنے والوں کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا. اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا. وہ اپنی قوم میں جا کر کیا کہتا ہے؟ جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے. یہ آپ کے اخلاق تھے.
ایسے بے شمار واقعات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتے ہیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کتنا گستاخانہ سوال تھا، صحابہ کرام کی موجودگی میں آ کر کہتا کہ اللہ کے نبی مجھے بدکاری کی زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی نے سب کو خاموش کیا، اور اس شخص کو جس نے زنا کی اجازت طلب کی تھی، اتنی بڑی گستاخی کی تھی، اسے ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے آپ نے کہا کہ ادنو منی، قریب ہو جاؤ۔ جس نے زنا کی اجازت طلب کی آپ نے اسے قریب کیا، اپنے قریب بٹھا کر آپ نے اسے اچھے انداز میں سمجھایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ ماں کا نام سننا تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آپ نے پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے؟ ہر ایک کے جواب میں وہ کہتا کہ میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے اسے سمجھایا کہ تم جس کے ساتھ زنا اور بدکاری کی بات کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، پھر اللہ کے نبی نے اس کے حق میں دعا کی، اللہم احسن فرجہ، اللہم حسن فرجہ، اے پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھا تو بدکاری اور گناہ سے میرے دل کے اندر ایک طرح کی نفرت پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد سے کبھی بھی میرے دل میں زنا اور بدکاری کا خیال نہیں آیا۔ یہ نبی کے اخلاق تھے۔ اللہ کے نبی نہ صرف اپنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے بلکہ دشمنوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا، آپ نے جو انقلاب برپا کیا، صرف 23 سال کے اندر جو پورے عرب میں اسلام کو پھیلایا، اس کی بنیادی وجہ قرآن مجید میں آپ کے اخلاق بتائے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی وجہ سے آپ لوگوں کے حق میں نرم واقع ہو۔ اگر آپ بد زبان ہوتے، آپ کی زبان اچھی نہ ہوتی، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ جو آپ کے قریب ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتے۔ نبی کے اخلاق نے بدر کے موقع پر جو آپ کو قتل کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جب یہ لوگ جنگ ختم ہونے کے بعد، شکست کھا جانے کے بعد قیدی بن کر آپ کے پاس آئے، سب کو آپ نے معاف کر دیا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کے اخلاق ہی سے متاثر ہو کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی اخلاق کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بڑے سے بڑا اخلاق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ بڑا اخلاق نہیں ہے۔ دشمنوں کے ساتھ سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ وہ اگر برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ بھلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اس اچھائی سے دیجیے جو سب سے بہتر ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ بھی غلط نہیں ہے، یہ تو عدل و انصاف ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، جواب میں اس کے ساتھ برائی کرے تو یہ تو انصاف ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن دشمنوں کے ساتھ برائی کے بدلے میں نہ صرف خاموش رہنے، عفو و درگزر کرنے، معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو اسلام ہمیں اس کے حق میں دعا دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی ہم پر پتھر برسائے تو اس کے حق میں پھول برسانے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی تعلیم یا یہی اخلاق آج کے دور میں، خصوصاً ہمارے ماحول میں، اسی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہمارے ملک ہندوستان میں اس اخلاق کو اپنائیں، جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہم پر زیادتی کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، ان کا جواب، ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں، تو یقیناً ان کے سینے میں بھی دل ہے، پتھر نہیں، وہ بھی پگھل سکتا ہے۔ یہ چاہے کتنے بھی بڑے بڑے دشمنوں کے نام لے، اگر ان سے قریب ہو کر ان کے ساتھ اچھائی کریں،
اخلاق سے پیش آئیں تو ان کے دل بھی پگھل سکتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نبی کے اخلاق کو اپنائیں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن اخلاق سے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے اخلاق کو اپنانے اور اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔